ہر خوبصورت لباس کی شروعات صرف ایک کپڑے سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک خیال، ایک خواب اور ایک ہنر سے ہوتی ہے۔ بہت سی خواتین کے پاس ٹیلنٹ تو ہوتا ہے، مگر وہ صرف اس لیے آگے نہیں بڑھ پاتی کیونکہ وہ سوچتی ہیں کہ ہر بزنس کرنے کے لیے بہت زیادہ سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہنر، محنت اور سیکھنے کا جذبہ ہو تو آپ گھر بیٹھے بھی اپنا ایک کامیاب بزنس بنا سکتی ہیں۔ آج کے ولاگ میں آپ کو ایک کلائنٹ کے تیار شدہ خوبصورت کیجول سوٹ کی مکمل ڈیزائننگ دکھانے والی ہوں۔ اگر آپ فیشن ڈریس ڈیزائننگ یا گھر بیٹھے کپڑوں کا بزنس شروع کرنے کا خواب رکھتی ہیں تو یقین کریں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے۔ تو آئیے بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں ہم آج کا ولاگ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو سیفی جعفری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ بلاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ساری کی ساری ویڈیوز کے جو کلپس ہیں یہ محرم سے ایٹ لیسٹ 1-2 ہفتے پہلے میں نے بنا لیے تھے تاکہ آگے جب بھی مجھے موقع ملے تو میں یہ کلپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور ساتھ ساتھ مجھے اس میں اپنے کلائنٹس کے کچھ کیجول، کچھ فارمل ڈیزائننگ دکھانی تھی، مکمل ڈیٹیل ڈیزائننگ دکھانی تھی، اور ساتھ ساتھ کچھ موٹیویشنل باتیں بھی کرنی تھیں کیونکہ آج کل کی عورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ وہ کچھ چاہتی ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بھی کچھ کمائیں، کچھ اپنے ہنر کو سب کے سامنے لے کے آئیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اس ولاگ کو میں ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ کچھ موٹیویشنل باتیں بھی کی جائیں، تو میں نے سوچا کہ چلے میں آپ لوگوں چند موٹیویشنل باتیں بھی کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ اپنے کلائنٹ کی تمام ڈیزائننگ جو ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی بہت دنوں سے کھانے کا دل چاہ رہا تھا تو ہم نے منگوا لیا تھا ڈفرینٹ فلیورز کی۔ اس کا ہر فلیور بہت ہی یونیک اور یم ہوتا ہے۔ تو آئیے اسے کھاتے کھاتے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ فیبرک دکھاتی ہوں جس پر میں نے کام کیا۔ ہر کپڑے کا اپنا ایک انداز اور ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن اصل فرق اس وقت آتا ہے جب آپ اس کے صحیح ڈیزائننگ اور سٹائلنگ کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میرے کلائنٹ کو ایسا ڈیزائن ملے جو نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ پہننے میں بھی آرام دہ ہو۔ اس سوٹ کے لیے میں نے بہت نفیس اور سادہ ڈیزائن منتخب کیا تھا تاکہ اسے روزمرہ استعمال میں بھی آسانی سے پہنا جا سکے۔ اس کی کٹنگ کو خاص توجہ کے ساتھ تیار کیا گیا تاکہ فٹنگ بہترین آئے، اور جیسا کہ میرا کلائنٹ چاہتا تھا کہ تھوڑی سی لوز فٹنگ ہو تو ویسی ہی فٹنگ میں نے کروائی ہے۔ سلائی میں بھی چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیلز کا خیال رکھا ہے کیونکہ ایک صاف ستھری سلائی ہی کسی بھی ڈریس کی خوبصورتی کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اور خاص طور پہ ان دونوں بلیک سوٹس کے بیلیں جو ہیں وہ خاص طور پہ میں نے باقاعدہ ان سوٹس کو لے کے جا کے میں بیل والی کی دکان پہ گئی ہوں اور میں نے میچ کی ہیں کہ اس ہیوی امبرائڈری یعنی ہیوی چکن کاری سوٹ کے اوپر کس قسم کی بیلز سوٹ کریں گی، کیونکہ یہاں پہ میں نے جو بیلز ڈیٹیل جو لگائی ہیں وہ میں نے 2 ڈفرینٹ بیل استعمال کی ہیں دونوں بلیک سوٹ کے اوپر، یعنی دامن میں اور چاکس میں نے الگ بیل لگائی ہے، سلیوز میں نے الگ بیل لگائی ہے کیونکہ سلیوز میں جو سائڈز میں جو آ رہی ہیں یعنی کٹ کر کے جو میں نے ڈیزائن بنوائے ہیں وہاں پہ الگ ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ایٹ دی اینڈ جو سلیوز ہیں اس میں نے بڑی بیل لگوائی ہیں تاکہ اس سے تھوڑی سی سلیوز کی لینتھ بھی بڑھ جائے اور خوبصورت بھی لگے بیل۔ تو اس سوٹ کے اوپر جو ہے وہ میں نے 3 قسم کی بیلز یوز کی ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے اس کا دوپٹے کے چاروں طرف جو ہے میں نے موتی پی کو کروایا ہے تاکہ اس سے جو ہے سوٹ میں اور خوبصورتی انہانس ہو، اور دونوں سوٹس کے ٹراؤزر کو میں نے پلین رکھا ہے ایز مائی کلائنٹ ریکوائرمنٹ۔ بیچ بیچ میں کچھ موٹیویشنل باتیں بھی کرتی رہوں گی تاکہ اس سے جو ہے میری پیاری پیاری بہنوں کو آئیڈیاز ملتے رہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنا بزنس سٹارٹ کریں۔ جیسے کہ بہت سی خواتین کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا گھر بیٹھے بزنس شروع ہو سکتا ہے، اور میرا جواب ہے جی بالکل۔ ضروری نہیں ہے کہ بزنس شروع کرنے کے لیے لاکھوں روپے ہو، اگر آپ کے پاس سیکھنے کا جذبہ، محنت کرنے کا حوصلہ اور ایمانداری ہو تو آپ بہت کم سرمایہ میں بھی اپنا کام شروع کر سکتی ہیں۔ آج کا سوشل میڈیا ہر چھوٹے بزنس کو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم دے رہا ہے
जिन लोगों ने अभी अभी मेरी वीडियो को देखना स्टार्ट किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दें और लाइक और शेयर भी कर दें। और अब बात करते हैं अपने थर्ड सूट की, क्योंकि पहले 2 सूट जो है वो तकरीबन सेम सेम थे। और अब बात करते हैं अपने थर्ड सूट की। अच्छा जनाब, इस सूट पे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़े। दिखने में तो ये बहुत ही सीधा साधा है, यानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन यहाँ पे मेरी क्लाइंट ने क्या फरमाइश की थी कि उन्होंने ये चादरें मुझसे ली थी ओढ़ने की। तो उन्होंने कहा था कि इस चादर की मैचिंग का सूट मुझे बना दो, जो कि बहुत मुश्किल होता है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसा मेरा क्लाइंट चाहता है मैं भी उसको वैसे ही चीज़ दूँ। क्योंकि ये चादर का कलर बहुत मुख्तलिफ था और यहाँ पे उसको मैच करना, बार बार डाई करना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में एक डायर के पास जाना और बार बार उसको अपनी पसंद का कलर लाना कितना मुश्किल टास्क है। तो जनाब वो मैंने टास्क को कंप्लीट किया और मैंने डायर के पीछे मैं पड़ी रही कि नहीं, मुझे एक्चुअल वही कलर चाहिए जो चादर का कलर है। और साथ साथ फिर मैंने बेल को भी वैसे ही डाई करवाया, क्योंकि बेल भी उसी कलर की मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। तो जनाब आखिरकार मेरा ये सिंपल सूट काफ़ी टास्क के बाद कंप्लीट हुआ, यानी इसका ट्राउज़र, इसकी शर्ट और इसकी बेल जो है बहुत ही सिंपल लगाई थी। हाँ, सिर्फ मैंने दामन और आस्तीनों में बेल लगवाई थी और साथ ही साथ इसके गले में मैंने जो है उसी की पाइपिंग करवा दी थी। तो इस तरीके से ये वाला सूट भी मेरा बहुत सिंपल और सादा लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट टास्क थी, तो कंप्लीट हुआ। एक अच्छा ड्रेस सिर्फ खूबसूरत कपड़े से नहीं बनता, बल्कि अच्छी प्लानिंग, अच्छे आइडियाज़ और नफीस फिनिशिंग से बनता है। इसलिए मैं हर क्लाइंट की पसंद को पहले अच्छी तरह समझती हूँ, फिर इसके मुताबिक डिज़ाइन तैयार करती हूँ। जैसे कि इस सूट के बारे में मैंने किया कि जो उन्होंने चाहा, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे कौन सा फैब्रिक चाहिए, मुझे किस किस्म की डिज़ाइनिंग चाहिए, तो उन्हीं की सारी चीज़ों को रखते हुए फिर मैंने इस सूट की डिज़ाइनिंग की। अगर आप भी कपड़ों की डिज़ाइनिंग जानती हैं या सिलाई सीख रही हैं, क्योंकि मैं तो ये यहाँ पे जहाँ तक स्टिचिंग की बात आती है तो मैं अपने टेलर को अच्छी तरह समझाती हूँ, तो वो उसी तरह की स्टिचिंग करता है। लेकिन अगर आप भी कपड़ों की डिज़ाइनिंग जानती हैं या सिलाई सीख रही हैं, तो आज से छोटे पैमाने पर आगाज़ करें। पहले अपने घर वालों के लिए काम करें, फिर दोस्तों के लिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर लेना शुरू करें। यकीन करें, बड़ा बड़ा ब्रांड भी एक छोटे कदम से शुरुआत करता है। अब बारी आती है इस फॉर्मल ड्रेस की। इस फॉर्मल ड्रेस से मेरा थोड़ा सा अलग ही अटैचमेंट है, क्योंकि इस ड्रेस में भी मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की थी। क्योंकि जब मेरे क्लाइंट ने यह ऑर्डर किया था तो ऑब्वियसली वो भी एक जगह थी जहाँ पे ऑर्डर किया था, और फिर जब मैं वहाँ लेने गई, मैं ख़ुद ही जो कोशिश करती हूँ कि मैं अपने क्लाइंट के सूट जो हैं वो ख़ुद ही लेने जाऊँ जहाँ से भी उन्होंने वो ऑर्डर किया है, और फिर वहाँ जाके वही चीज़ देखूँ जैसा मेरा क्लाइंट ने ऑर्डर किया था। बट इन्होंने जहाँ से ऑर्डर किया था तो वो था रेप्लिका, और ये मेन डिज़ाइन जो था वो था हुसैन राहर का। और जो हुसैन राहर की जो ब्रांड की पिक्चर थी, वो जब इन रेप्लिका ने लगाई हुई थी तो वो तो सेम ही थी, बट जब मैं देखने गई तो थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो उस डिफरेंट चीज़ को भी मैंने अपने क्लाइंट को दिखाया, और जब मेरे क्लाइंट ने ओके कर दिया तो फिर मैंने वो लेके इस पे फिर डिज़ाइनिंग करवाई, और जैसा कि मेरा क्लाइंट चाहता था मैंने वैसे ही करवाई। क्योंकि जिस तरह के तस्वीर में इसकी स्लीव्स चूड़ीदार हुई हुई थी, लेकिन मेरा क्लाइंट स्लीव्स में चूड़ीदार नहीं चाह रहा था, तो मैंने स्लीव्स में चूड़ीदार नहीं करवाई। हाँ, पजामे में चूड़ीदार थी, प्लेन चूड़ीदार था, तो मैंने वैसे ही करवाया और काफ़ी खुला खुला करवाया। और दुपट्टा जो कि पहले से फुली एम्ब्रॉयडर्ड था, तो वो वैसे का वैसे ही बस मैंने रहने दिया। साइडों में जो है वो मैंने उसी की मैचिंग की मोती पिको करवा दिया था। और स्लीव जिस तरह के वो ओपन चाह रही थी, वाइड चाह रही थी, तो वैसे ही मैंने स्लीव्स करवाई, यानी एम्ब्रॉयडरी वैसी ही उसकी खुली खुली आ रही थी। तो फिर जनाब एक और क्लाइंट के चंद कैजुअल सूट आ रहे हैं सामने आपको नज़र। ये चारों के चारों सूट जो हैं सिर्फ 2 पीसेस थे, इसके दुपट्टे नहीं थे मौजूद। तो जैसे जैसे कि मेरे क्लाइंट ने कहा कि उनको सिंपल सूट चाहिए थी, हाँ, बेलें जो है वो मैचिंग चाहिए थी, ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए थी। कुछ गले की डिज़ाइनिंग उन्होंने जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे बना के इनको दिया। जिस तरह यहाँ पे मेहंदिया कलर का सूट था तो उसी कलर की मैचिंग की बेल मैंने ली। चहीं मैंने ट्राउज़र को प्लेन रखवाया, जैसे कि ये सूट है, इस सूट की मैंने फर्शी शलवार डिज़ाइन की
کیونکہ میرا کلائنٹ یہی چاہتا تھا کہ اس شرٹ کی جو لینتھ ہو وہ نارمل ہو، لیکن اس کے اوپر وہ فرشی شلوار چاہ رہا تھا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو بعد میں جو برابر میں سوٹ ہے گرے اینڈ بلیک کلر کا سوٹ تھا، وہ پورا گرے اینڈ وائٹ کلر کا سوٹ تھا، وہ پورا بلیک سوٹ نہیں تھا، تو اسی طریقے کی میچنگ کی ہی میں نے بیل لی، اور جس طرح وہ چاہ رہا تھا میرا کلائنٹ کہ بیچ میں جو نیک آ رہی تھی وہ کپڑے کی آ رہی تھی، اور جو سائڈوں میں جو بیلیں آ رہی تھیں وہ سائڈ سے آ رہی تھیں، یعنی میچنگ کی ہی بیل میں نے بلیک کروائی، کیونکہ اس کا جو بیس کلر تھا وہ گریش کلر تھا، تو گرے کلر کی بیل ملنا بہت مشکل تھی، اور وہ زیادہ پیسے بھی میں اس میں نہیں لگانا چاہ رہی تھی کہ میں بعد میں پھر ڈائی کروں بیل کو، تو میں نے اس کے اندر بلیک کلر کی جو اوپر سے کاندھوں سے جو نیچے تک آ رہی تھی، تو یہ ڈیزائننگ میں نے یہاں سامنے کروائی تھی، اور ساتھ ساتھ یہی بیل کو جو ہے وہ آستینوں میں، سلیوز میں اور دامن میں کروا دی تھی، اور نیک لائن کو میں نے سمپل کپڑے سے کروا دیا تھا، اور دامن میں جو ہے اس کی سلیوز کی جو ڈیزائننگ آ رہی تھی وہ میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بھی آپ دامن میں لگا دیں اور اس کے نیچے آپ بیل لگا دیجئے۔ تو یہ تھوڑی بہت ڈیزائننگ میرا کلائنٹ بھی مجھے کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ میں بھی اس کے اندر انیشیٹ قدم کرتی ہوں، کیونکہ اگر ہم اپنے کلائنٹ کو کچھ نہیں سمجھائیں گے تو وہی سمجھے گا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اسی طریقے سے ایک اور بلیک اینڈ وائٹ سوٹ تھا، اور ساتھ ساتھ ایک اور بلو کلر کا سوٹ تھا، تو اس پہ جتنی بھی میچنگ کی بیل اور میچنگ کی ڈیزائننگ میں نے کروائی تھی۔ اگر آپ بھی گھر بیٹھے کچھ کرنا چاہتی ہیں، آپ اپنی پہچان بنانا چاہتی ہیں، یا آپ اپنے پیسے کمانا چاہتی ہیں، تو آج ہی سے اپنے ہنر پر کام شروع کریں۔ شروع میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، لیکن مسلسل محنت کریں۔ یاد رکھیں، کامیابی ایک دن میں نہیں آتی، لیکن روزانہ کی محنت، ایک کنسسٹنسی ایک دن ضرور کامیاب بنا دیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو نہ صرف میرے ڈیزائن پسند آئے ہوں گے، بلکہ آپ کو کچھ نیا سیکھنے کا بھی موقع ملا ہوگا، اور میری کچھ موٹیویشنل باتوں سے بھی آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا۔ اور اب بات کرتے ہیں اس بلاگ کے آخری سوٹ کی ڈیزائننگ کے بارے میں۔ یہ والا سوٹ جو میرے ڈیزائن نے لیا تھا، اوبویسلی کلر بہت ہی کول کلر تھا، آج کے موسم کے لحاظ سے، کہ یعنی اتنی گرمی آج کل یہاں پہ پڑ رہی ہے، تو اس نے کافی ٹھنڈا ٹھنڈا کلر لیا تھا، تو اس پہ وہ یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی اچھی ڈیزائننگ ہو، تو سلیوز پہ میں نے جس طرح کے سے یہ اسٹرپس ڈیزائنس میں نے کروا دیے تھے، تو یہ کچھ ایک الگ یونیک ڈیزائن تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس پہ ڈارک کلر کی جو بیل جو ہے وہ اس سوٹ کو کافی انہانس کر رہی تھی۔ گلے کے اوپر بھی میں نے اسی بیل سے ڈیزائننگ کروائی تھی، اور ساتھ ساتھ سلیوز اور دامن میں بھی میں نے اسی سوٹ کے ساتھ ڈیزائننگ کروائی تھی، اور ٹراؤزر جو ہے وہ میں نے بالکل پلین رکھا تھا۔ دوپٹے کسی کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے 2 پیس سوٹ تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس میں بتا دیجیے گا کہ آپ کو کون سا سوٹ سب سے زیادہ پسند آیا، اور اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی لکھ کے مجھے بتائیے، کیونکہ میں آج کل بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی ہوں، کیونکہ آج کل چل رہے ہیں محرم، اور اس میں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ بھائی کس موضوع کے اوپر ویڈیو بنائی جائے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے بلاگ کے ساتھ ملتے ہیں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔